جی السلام علیکم جناب، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، اور رمضان المبارک کی بہت بہت آپ کو مبارکباد۔ اور اس حوالے سے اللہ تعالی ہمیں رمضان کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ جن مسائل میں گھری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو ان مسائل سے نکالے۔ چلتے ہیں نظر انٹرسٹنگ ٹاپک کی طرف۔ میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک برننگ ایشو ہے، اربنائزیشن۔ آپ نے لفظ سنا ہوگا، اربنائزیشن جو ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ ہو گئی ہے، جس کی کئی وجوہات ہیں۔ تو پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ اربنائزیشن ہوتی کیا ہے۔ اچھا، اربنائزیشن یہ ہوتی ہے کہ رورل ایریاز جو ہمارے دیہات والے علاقے ہیں، وہاں سے مائگریشن بہت زیادہ ہو رہی ہے ٹو دا اربن ایریاز کی طرف۔ تو اس مائگریشن کے پروسیس کو ہم اربنائزیشن کہتے ہیں۔ اور آپ 1951 سے آپ دیکھ لیں کہ ہماری جو اربنائزیشن تھی، اس کی جو پاپولیشن تھی، وہ تقریباً 2.47 کے قریب تھی۔ تو 1951 سے لے کے 2010 تک یہ اربنائزیشن جو ہے، یہ ہماری کتنے پرسنٹ انکریز ہوئی؟ 3.4% انکریز ہوئی، اور آنے والے دنوں میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ پاپولیشن جو ہے وہ انکریز ہوگی۔ تو این ادر سینسز ہماری ہوئی تھی 1972 سے 1982 تک، جس سینسز میں دیکھا گیا تھا کہ ہماری ایوریج جو ریٹ تھا پاپولیشن انکریز ہونے کا اربنائزیشن کی وجہ سے، وہ بڑے شہروں میں جو تھا 3.4 تھا، وچ از دا الارمنگ سچویشن فار پاکستان۔ اینڈ کراچی جو تھا وہ سب سے پاپولس سٹی ہے سندھ کا، اینڈ پھر آپ لے لیں لاہور جو ہے وہ سیکنڈ ہے، اور اس طرح پھر سو آن ورلڈ پھر ہمارے ادر شہر آ جاتے ہیں۔ تو اس میں جو کراچی ہے وہ کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے؟ وہ 21% جو ہے اربنائزیشن کو پروموٹ کر رہا ہے۔ لاہور جو ہے وہ 12.7% جو ہے وہ اربنائزیشن کو پروموٹ کر رہا ہے۔ تو اصل اس کے کازز کیا ہیں؟ ہم اس کے کازز کی طرف چلے جاتے ہیں کہ اس کے کازز کیا ہیں۔ دیکھیں، جب ماڈرنائزیشن کا دور شروع ہوا، یا انڈسٹری کا دور شروع ہوا، ایگریکلچر سیکٹر میں ریفارم کا دور شروع ہوا، گرین ریولوشن آیا، تو ہمارے جتنے بھی جو اسٹیک ہولڈر تھے، انہوں نے انفراسٹرکچر کو ڈیولپمنٹ شروع کی، اور ایسی مشینری، فرٹیلائزیشن، پیسٹیسائڈ، اس سیکٹر میں بہت زیادہ امپرومنٹ کے چانسز بڑھے۔ اور آنے والے دنوں میں جو لیبر تھی ہماری، وہ موسٹلی جو ہے وہ میں کہہ لوں کہ وہ جانے لگ گئی اس طرف، اربنائزیشن کی طرف لوگ موو آن ہوئے، اور انہوں نے جو ہے وہ اربنائزیشن کو زیادہ پروموٹ کیا۔ دین آپ ایک سینسس کروا لیں، جس میں آپ آج کل کی مردم شماری کروا کے دیکھ لیں بے شک، تو اس میں آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اربنائزیشن جو ہے وہ ابھی بھی جو ہمارے ڈیولپڈ سٹیز ہیں، لائک کراچی، فیصل آباد، لاہور، ملتان اینڈ سو آن، ان شہروں میں اربنائزیشن بہت زیادہ ہے۔ تو سب سے پہلا فیکٹر ہے ہماری اکانومی کا، جس میں آپ کا معاش آ جاتا ہے، فکر معاش۔ تو معاشی لحاظ سے آپ دیکھیں تو واقعی لوگوں کو موو آن کرنا پڑ رہا ہے ان جابس کے سیکیور کرنے کے لیے۔ بزنس پوائنٹ آف ویو سے لوگ جو ہے وہ موو آن کر رہے ہیں بڑے شہروں کی طرف۔ تو یہ اندر فیکٹر ہے اس میں جو کاز ہے اربنائزیشن کی، اس حوالے سے۔ اچھا، پھر اس میں ایک سوشل فیکٹر بھی آ جاتا ہے۔ سوشل فیکٹر کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ کے جو لوگ ہیں یہاں پر اربنائزیشن کی طرف جو موو آن ہوتے ہیں، وہ سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں، وہ پلاٹ لے لیتے ہیں، رینٹ پہ لے لیتے ہیں۔ تو وہ بھی ایک اندر فیکٹر ہے جو ہمارے، تو جس علاقے میں میں رہتا ہوں تو یہاں پر تقریباً لوگ زیادہ تر رینٹ کا مکان لے لیتے ہیں، اور ہاؤسنگ سسٹم جو ہے وہ انہوں نے ایک ڈیولپ کیا ہوا ہے، وہ بھی ایک اربنائزیشن کا ہے۔ چوتھا پوائنٹ انوائرمنٹل فیکٹر ہے، جو ایک میجر ہے، جو جس کی وجہ سے لوگ موو آن ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا انوائرمنٹل فیکٹر میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ایک تو ڈراٹ، ہیٹ ویو،
فلڈ، رین فال پیٹرن، یہ چینج ہونے کی وجہ سے بھی لوگ موو آن ہوئے ہیں، جو دوسرے شہروں میں گئے ہیں انہوں نے جا کے اپنی زندگی کو دوبارہ سے شروع کیا، یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ پھر ہاؤسنگ سوسائٹی کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس میں پبلک سیکٹر انوالو نہیں ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹی والے دوسرے شہر سے بڑے شہر میں جاتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور وہاں جا کر جو ہے وہ ایگریکلچر لینڈ ہو آیا کہ اس کو ڈسٹرب کر کے وہاں پر ہاؤسنگ سکیم کا کام شروع کرتے ہیں، تو یہ اندر فیکٹر ہے۔ اور جب آپ دیکھیں سقوط ڈھاکہ ہوئی ہے 1971 میں، تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہماری جو پاپولیشن تھی ان پاپولیٹڈ ایریا میں بہت کم تھی، اور اس وقت جو اربنائزیشن والے جو 4 میجر سٹیز تھیں، جن میں سندھ تھا، آپ کا لاہور تھا، پھر ڈھاکہ تھا، پھر آپ کا جو ہے ایک کہہ لیں کہ راولپنڈی آئی تھنک سو کہ راولپنڈی تھا، یعنی کہ 4 سٹی ایسے تھے جو اربنائزیشن کی طرف ان کو اربنائزیشن سٹیز کا نام دیا گیا تھا۔ تو یہ سارے فیکٹرز مل کے جو ہے نا یہ کاز کریٹ کر رہے ہیں جو اربنائزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اچھا، دوسرا ایک اور فیکٹر بھی ہے گورننس کا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ہرارکی ہے کہ فیڈرل لیول سے کوئی بھی بل یا کوئی بھی چیز پاس آن ہوتی ہے تو وہ پھر آپ کی جاتی ہے آپ کے سینٹرل سے موو آن کر کے آپ کے تقریباً صوبے میں جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو آپ کہہ لیں، میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، خیر وہ صوبے کی طرف جو ہے نا وہ ڈی سینٹرلائزیشن کا ایک ورڈ یوز ہوتا ہے کہ وہ پروونسز تک جاتی ہے، تو پروونسز کے بعد جو ہے وہ نیچے لوکل گورنمنٹ تک نہیں جاتی ہے۔ اگر لوکل گورنمنٹ سیٹ اپ ہوگا تو لوگوں تک وہ چیزیں پہنچیں گی۔ تو اندر فیکٹر کہ لوگ موو آن ہو جاتے ہیں، صبح چینج کر لیتے ہیں اپنا، تاکہ ان کو وہ ضروریات جو ہیں وہ اس علاقے سے مل سکیں۔ تو یہ میری اندر ویڈیو تھی، اندر ولاگ تو نہیں میں کہوں گا، ایک ویڈیو تھی، انفارمیٹیو ویڈیو تھی اربنائزیشن کے اوپر۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بہت پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ایک اندر ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔